السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، قیل ومن یبى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال: من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگ، دوستوں اور عزیزین بھائی، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ پیار ہے۔ اللہ کا پیار اپنے بندوں سے حدیث پاک میں سمجھایا کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ ایک ماں اپنی محبت سے کیسا پیار کرتی ہے، ایک ماں اپنی اولاد کو کیسی محبت دیتی ہے اور کیسا پیار دیتی ہے کہ خود گیلے میں سو کر بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے، اور خود بھوکی رہ لے گی، بچے کی بھوک کو پہلے مٹانے کی فکر کرے گی۔ بچہ بخار میں تپے اور ماں رات کو چین کی نیند سو جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایسی 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ ہر محبت کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اس کی کیا نشانی ہے؟ ماں اپنے اولاد سے پیار کر رہی ہے، باپ اولاد سے محبت کر رہا ہے، دوست سے محبت کرتا ہے، تو نشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اس کی تو بے شمار نشانیاں پوری کائنات میں ہیں۔ نافرمانیوں کے باوجود اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس خاتون کی گود میں پلنے والا بچہ آگے جا کے فرعون بننا ہے، نمرود بننا ہے، شداد بننا ہے، ابو جہل بننا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس پر نچھاور کر رہا ہے۔ اللہ آنکھ کا نور نہیں لیتا، زبان کا بول نہیں چھینتا، اللہ کانوں کی سماعت نہیں چھینتا، اللہ پیروں کو توڑتا نہیں ہے۔ تو کیا بات ہے کہ اللہ کی محبت ہے۔ دن برابر نکل رہا ہے، رات آ رہی ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور زمین سے نعمتیں نکل رہی ہیں، غلے نکل رہے ہیں، پھل پھول اللہ پاک اپنی قدرت سے پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ کی محبت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے پیار فرماتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زلزلہ بھی لا دیتا ہے، کبھی سونامی بھی لا دیتا ہے، یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم اللہ کی زمین پر اللہ کے باغی بنو گے تو اللہ کبھی نہ کبھی تو رسی ٹائٹ کرے گا۔ وہ کبھی کبھی ہوتا ہے، ورنہ عام طور سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نبھا رہا ہے، اور یہ محبت کی نشانی ہے۔ لیکن سب سے بڑی نشانی جو ہر زمانے میں ظاہر ہوئی، وہ نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صحیح راہ سمجھانے کے لیے اور جنت تک کا راستہ سمجھانے کے لیے ہر زمانے میں اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ ایک ماں اپنے بچے کو بخار میں تپتا نہیں دیکھ سکتی، اللہ زبردستی اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں کیوں ڈالے گا؟ تو نبیوں کا اللہ پاک نے سلسلہ جاری فرمایا کہ جاؤ، جا کر دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کراؤ، دنیا کے انسانوں کو اللہ کی پہچان کراؤ کہ اس کائنات کا خالق اللہ، اس کائنات کا مالک اللہ، اس کائنات کا رب اللہ، اور اکیلا معبود ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے۔ تو نبی آ کے دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کراتے، اللہ کی پہچان کراتے۔ آپ سارے نبیوں کی زندگی اٹھائیے، ہر نبی کی دنیا میں جو دعوت ہے وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے کہ ایک اللہ کو معبود بنا لیا جائے، ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ سلیمان صاحب المملکت، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی کی دعوت کا لا الہ
الا اللہ، کہ سب کو دل سے نکال کر ایک اللہ کو دل میں بسا دیا جائے۔ ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام مکر محنت کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے سب سے اخیر میں جس کو بھیجا وہ خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ کو سب سے اخیر میں اللہ پاک نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ جیسے اللہ پر یقین لانا ہمارے اپنے ایمان کا اٹوٹ حصہ ہے، ایسے ہی ختم نبوت پر یقین لانا یہ ہمارے اپنے ایمان کا اٹوٹ حصہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ کوئی دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے، دلیل کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم یوں کہیں کہ بھیا تم بتاؤ تم نبی ہو، تمہاری کیا دلیل ہے، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ ختم نبوت پر یقین کرنا یہ اپنے اپنے ایمان کا حصہ ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کے بعد اللہ پاک نے بھیجا۔ اچھا بھیجا تو سارے نبیوں کے بعد، لیکن شان وہ عطا فرمائی کہ آدم صفی اللہ کو بھی رشک ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو بھی رشک ہے۔ وہ سارے نبی اپنے لوگوں کو، اپنی امت کو، اپنی قوم کو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دے دے کر دنیا سے چلے گئے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سنایا تھا، ان کا درجہ سنایا تھا، بلکہ ان کی برکتوں سے ان کی امت کو اللہ پاک کیا خوش دے گا۔ وہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس سے انہوں نے بیان فرمایا تھا کہ بیٹا مجھ سے جنت میں ایک لفظش ہو گئی تو اللہ پاک نے مجھے، میرا جنت کا گھر اللہ پاک نے مجھ سے لے لیا۔ ایک امت ایسی آئے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، وہ گناہ کرے گی، اللہ ان کے گھر واپس نہ لے گا۔ اللہ پاک نے مجھ سے ایک خطا ہو گئی، اللہ نے جنت کا لباس مجھ سے واپس لے لیا۔ ایک قوم ایسی آئے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو گناہ تو کرے گی، اللہ ان کا لباس نہ چھینے گا، ان پر اللہ پاک ستاری کی چادر اللہ پاک ڈالے گا۔ تو نبی آ کر دنیا میں اپنی اپنی قوموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتا رہے ہیں، بلکہ ان کی امت کا مقام بتا رہے ہیں۔ اور یہ انتظام تو اللہ پاک نے کیا کہ نبیوں کو بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ آدم علیہ السلام سے جنت میں لغزش ہو گئی، دنیا میں بھیج دیے گئے۔ اب وہ رونا دھونا اور اللہ کو منانا اور روتے روتے برسا برس گزرے۔ ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری توبہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ پاک تو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی جبرائیل کو دوڑایا۔ کیوں دوڑایا؟ اس امت کو پیغام دینا تھا کہ ہم نے تمہیں کیسا نبی دیا ہے، ہم نے تمہیں کیسا مقام والا نبی دیا ہے۔ جبرائیل کو دوڑایا، جبرائیل کو دوڑا کے کہا کہ جاؤ جا کر ان سے پوچھو کہ یہ کون ہے جن کے صدقے میں تم نے دعا کی ہے۔ آدم علیہ السلام نے جواب میں یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جس وقت آپ نے میرے جسم میں روح ڈالی تھی، میں نے آپ کے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے جن کو اللہ نے بڑا مقام دیا کہ ان کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم سن لیجئے، یہ تمہاری اپنی اولاد میں ہے، لیکن اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم تم کو بھی نہیں پیدا کرتے، ہم تم کو بھی نہیں پیدا کرتے۔ بھیجا سارے نبیوں کے بعد، لیکن مقام وہ دیا کہ ان کی برکت سے آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے وجود دیا، ان کی برکتوں سے اللہ پاک نے کائنات کو وجود دیا۔ مقام وہ اللہ پاک نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر سوال کیا متی وجبت لک النبوہ، حضرت آپ کو نبوت کب ملی؟ جواب یہ ہو سکتا تھا کہ 40 سال کی عمر تھی، غار حرا کا مقام تھا، رمضان کا مہینہ تھا، شب قدر کی مبارک رات تھی۔ حضور نے جواب میں فرمایا وآدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام اب روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ اللہ مجھے اپنا نبی بنا چکا تھا، اللہ مجھے اپنا نبی بنا چکا تھا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، اور چلتا ہی رہا صدیوں کا قلم، پورے نہ ہوئے ابواب کرم اور دریاؤں کا پانی سوکھ گیا۔ اور صاف نبی لکھتے لکھتے نبوت سب سے پہلے عطا فرمائی اور بھیجا سارے نبیوں کے بعد، خاتم النبیین کے ٹائٹل کے ساتھ بھیجا۔ اللہ دنیا میں نبی بھیجتے تھے
تو ان کی اپنی اپنی الگ الگ شان ہوا کرتی تھی. ان کو اللہ پاک نے بہت سارے نبیوں کو معجزات بھی عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا ان کا ڈنڈا ہی معجزاتی ڈنڈا تھا. فرسٹ ٹائم اللہ پاک نے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے تعلق تھا, اللہ سے محبت تھی. جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بات کرنا اچھا لگتا ہے اور لمبی بات کرنا اچھا لگتا ہے. اللہ کرے کہ اللہ سے عشق لگ جائے, اللہ کرے کہ اللہ سے محبت لگ جائے, یہ دل اللہ کی محبت میں بیمار ہو جائے, پھر راتیں کم پڑ جائیں گی قرآن کی تلاوت میں, پھر راتیں کم پڑ جائیں گی اللہ کی یاد میں. اللہ والوں کی یہی تو کیفیت ہوتی ہے, رات کم پڑ جاتی ہے اور دن کم پڑ جاتے ہیں. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے, بیٹھا ہوں مست ہو کہ تمہارے جمال میں, اور تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی, راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. اللہ کی محبت ہمارے اپنے اندر اتر جائے تو پھر اللہ سے بات کرنا اچھا لگے گا, پھر قرآن پڑھنا اچھا لگے گا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اگر تمہارے دل گندے نہ ہوتے تو تمہارا دل کبھی بھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہ ہوتا. تو دل گندا ہے تو قرآن کی تلاوت کا دل نہیں ہو رہا ہے. دل صاف ہو جائے تو پھر دل بھرے گا نہیں قرآن کی تلاوت سے, دل بھرے گا نہیں اللہ کی یاد سے. موسیٰ کلیم اللہ سے سوال ہے تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال کرنے والا کائنات کا رب ہے, سوال کرنے والا کائنات کا رب ہے. موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے عاشق ہیں. جواب یہ بندہ تھا ڈنڈا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے لمبا چوڑا بیان کر دیا, یا عصائے اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى. کہا میرا ڈنڈا, اس سے پتے جڑتا ہوں, بکریاں چراتا ہوں, ٹیک لگاتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, اور ڈھیر ساری باتیں کر دی. اللہ پاک نے فرمایا القیہا یا موسیٰ, موسیٰ اس کو چھوڑو تو صحیح. اب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی ڈنڈے کو چھوڑا نا وہ زمین پر ٹچ بھی نہ ہوا. یا حیۃ تسعى وبلغت واذهبنا. اب ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام بھی تو انسان ہے نا, وہ ایک دم بھاگنا شروع کیا. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ بھی کہاں بھاگے جا رہے ہو, ابھی تو میرا میرا کر رہے تھے اور اب ایک دم بھاگے چلے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے, مجھے کھا جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا ٹینشن نہ لیں, اس کو پکڑنے کچھ نہیں کرے. اللہ نے کھا جائے گا, نہیں پکڑ لیجئے, میں گارنٹر ہوں کچھ نہیں کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے ہمت کر کے اس کو ٹچ کیا نا, اللہ نے واپس سے ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں دما دی. اب اللہ پاک کا سوال ہوا موسیٰ اب بتاؤ یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نہ تو ڈنڈا ہے نہ تو اژدہا ہے, جو آپ چاہیں یہ وہ ہے. پھر وہ ڈنڈا بھی ایسا معجزاتی ڈنڈا کہ پتھر پر مارا تو 12 چشمے اللہ پاک نے جاری کر دی, اور دریا پر مارا تو دریا کو اللہ پاک نے پھاڑ کے دکھا دیا. تو اللہ نے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے, لیکن یہ شان بھی آپ کو اپنے نبی کی سناتا چلو. جتنا معجزہ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کسی اور نبی کو نہیں دیا. سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات, آپ کے معجزات آپ پڑھتے جائیے. پتھر ہمارے نبی کو سلام کر رہے ہیں, درخت ہمارے نبی کو سلام کر رہے ہیں, جنگل کے جانور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہے ہیں, جنگل کے جانور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے ہیں. ابو جہل آ گیا, بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں بولوں یا وہ بولے جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ ہاتھ کے پتھر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. پتھر ہمارے نبی کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں, درخت ہمارے نبی کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں. مکے میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد شجرہ. کیا واقعہ اس مسجد کا ہے؟ اللہ کے رسول تشریف فرما اور ایک دیہاتی گزر رہا ہے. آپ نے فرمایا کدھر جاتے ہو؟ کہا جی گاؤں میں جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا جاتے جاتے کوئی خیر کی بات لے جاؤ. کہا کہ جی وہ خیر کی بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس نے کہا جی آپ دعوت تو دیتے ہو, آپ کی دعوت پر کوئی گواہ ہے؟ کوئی ایسی بڑی بات ہے جس کو دیکھ کے میں کلمہ پڑھ جاؤں؟ تو دور درخت کھڑا تھا. آپ نے فرمایا وہ درخت تو گواہ ہے. آپ نے اشارہ کیا, وہ زمین چرتا ہوا قریب آیا اور 3 مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ. بدو نے کہا جی آج میں بھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. تو درخت ہمارے نبی کو سلام کر رہے ہیں, پتھر ہمارے نبی کو سلام کر رہے ہیں, اونٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہے ہیں. حضور اپنے صحابہ کے مجمع کے ساتھ تشریف فرمائے. ایک بدو کا گزر ہوا, بنو سلیم کٹر دشمن اسلام کا قبیلہ, اور اس بنو سلیم کا ایک بدو کٹر دشمن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب سے گزرا. دیکھا کہ بڑا مجمع اکٹھا ہے. لوگوں سے کہا کون ہے اور کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں. وہ تو کئی سارے پتھروں کے سامنے سر جھکانے والا, اس کو بڑی تکلیف پہنچی. اس نے مجمع چیرا
کیا اور اندر گھسا. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ہمارے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے لات اور عزا کی قسم جتنے لوگ زمین پر ہیں سب سے زیادہ نعوذ باللہ کسی سے نفرت ہے تو آپ سے مجھے نفرت ہے. اور اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے لعنت ملامت کرے گی نعوذ باللہ آپ کو ادھر ہی ذبح کر دیتا. حضرت عمر بھی ادھر ہی تھے, ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور تلوار نیام سے نکال لی. یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس بدبخت کی گردن اس کے بدن سے جدا کرتا ہوں. وہ بدو گھبرا گیا کہ میں نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے, اب بچوں تو کیسے بچوں. اس نے سوچا کچھ تو کرنا چاہے, تو بدو ایک جانور کا شکار کر کے لے کے جا رہا تھا جس کو اردو میں گو کہتے ہیں اور عربی میں اس کو غبن کہتے ہیں اور عام طور سے ہم لوگ اس کو گھوڑ پڑ کہتے ہیں. چپکلی کی طرح سے بڑا سا جانور, اس کی آستین میں مری ہوئی گو موجود ہے. اس نے گو کو نکالا اور حضور کے سامنے یوں پھینکا اور یوں کہا کہ میں اس وقت تک کلمہ نہ پڑھوں گا جب تک یہ گو آپ کی نبوت کا اقرار نہ کر لے. اب ظاہر سی بات ہے مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا تو جانور کہاں سے بولے گا, وہ بھی عربی زبان میں بولنا تو اور مشکل کام ہے. عربی تو جلدی پلے بڑھتی نہیں ہے نا. مالیگاؤں کے لوگ ٹرائی کرتے ہیں اس کو. وہ ایک لطیفہ ہمارے درمیان میں ایک مشہور ہے کہ ایک مالیگاؤں کا بندہ وہ مست جبہ اور وہ رومال لگا کے گھوم رہا تھا مکے میں, راستہ ہی بھٹک گیا. اب وہ راستہ ملی نہیں تو جاؤں تو کہاں جاؤں اور پوچھوں تو کسی سے کیسے پوچھوں اردو میں. تو کوئی بندہ ملا جبے میں اور رومال میں, تو اس سے کہا کہ بھیا اہدنا الصراط المستقیم. تو سامنے والا بندہ بولتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ابے بولے تے کہاں گئے, بولے مالیگاؤں گیا. ابے بولے میں بھی ادھر ہی گیا بھیا, راستہ بھٹک گیا. تو عربی زبان میں بولنا تو اور مشکل کام ہے, اور جانور کہاں سے بولے. ہم قربان جائیں. اور وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا اور ہمارے نبی اس گو کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے اس کو آواز دی یا رب, اے گو. اللہ نے اس کو زندہ کیا. اس نے اپنے سر کو ہمارے نبی کی طرف اٹھایا اور عربی زبان میں ہمارے نبی کو جواب دیا لبیک وسعدیک یا زین من وفا یوم القیامہ. اے قیامت کے دن کے خوبصورت کرنے والے, میری سعادت آپ نے مجھے آواز دی حضرت میں حاصل. ہائے رے ہائے, گو بھی کیا ٹائٹل دے گئی, اے قیامت کے دن کے خوبصورت کرنے والے. اللہ کی قسم حضور کی شفاعت کے بغیر قیامت کا دن خوبصورت ہو نہیں سکتا, خوبصورت ہو نہیں سکتا. کیا شان ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. حشر کا میدان ہے اور حضور کو اللہ ان کا مقام محبوب دینا چاہتے ہیں. ممبر اتارا گیا اور اللہ پاک یوں فرمائیں کہ میرے حبیب اس کو قبول کیجئے اور اس پر بیٹھ جائیے. ہمارے نبی ممبر پر یوں ہاتھ رکھیں گے, اللہ پاک سے عرض کریں گے کہ اللہ میں قبول کرتا ہوں آپ کی عطا ہے لیکن بیٹھتا نہیں ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے کہ بیٹھ جاؤں تو یہ ممبر مجھے اٹھا کر جنت میں نہ لے کر چلا جائے اور میری امت یہاں تنہا اپنے آپ کو محسوس نہ کرے. ایسا پیار کرنے والے نبی, ایسی محبت کرنے والے نبی. حشر کا میدان ہے اور جنت تو لائی گئی, جہنم بھی کھینچ کے لائی گئی. 70,000 لگام ہیں, ہر لگام پر 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کے حشر کے میدان میں لے کر آ رہے ہیں. وہ آتے ہوئے ایسی چیخ مارے گی کہ اس کی دہشت کی وجہ سے کیا انسان, کیا جنات اور کیا فرشتے اور کیا نبی اور کیا رسول سب اوندھے منہ زمین پر گریں گے. ہر ایک کی زبان پر ہوگا یا ربی نفسی یا ربی نفسی. دیکھو ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں, موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں, داؤد خلیفۃ اللہ کہہ رہے ہیں, اسماعیل ذبیح اللہ کہہ رہے ہیں, ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں. ہر ایک کی زبان پر ہے یا ربی نفسی یا ربی نفسی. اللہ آج میری جان بچا, اللہ آج میری جان بچا. ابو سفیان کی زبان پر ہے اللہ میری جان بچا, آپ کی زبان پر اللہ میری جان بچا. اس سارے حشر کے میدان میں ہر ایک بندہ یوں کہہ رہا اللہ میری جان بچا. اور علماء فرماتے ہیں کسی کے پاس 70 نبیوں کے بقدر بھی عمل ہوگا تو یہ سمجھے گا آج میں جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا. ہر ایک کی زبان پر یا ربی نفسی یا ربی نفسی. اس پورے حشر کے میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان سب کی زبان پر یا ربی نفسی ہے, لیکن کوئی ایک ہے جس کی آواز کچھ الگ ہے, جس کا نعرہ کچھ الگ ہے, جس کا درد بھرا جملہ اور اللہ سے فریاد کچھ الگ ہے. ان کی زبان کا جملہ ہے یا ربی امتی یا ربی امتی
या रब्बी उम्मती। लोग हैरान हो यार ये आज कौन है जो उम्मत की खातिर रो रहा है। उस दिन देखना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, ये वो अल्लाह की बारगाह में आज ये नहीं कहते हैं अल्लाह मेरी जान बचा, आज उनकी जुबान का जुमला है अल्लाह आज मेरी उम्मत को बचा लीजिए, अल्लाह आज मेरी उम्मत को बचा लीजिए, अल्लाह आज मेरी उम्मत को बचा लीजिए। साहबा ने कहा हुजूर हशर में बहुत मजमा होगा, आपको कहाँ ढूंढेंगे, आपको कहाँ तलाश करेंगे। इरशाद फरमाया 3 जगह मुझे तलाश कर लेना, एक तो हौज़े कौसर पर होगा, दूसरा पुल सिराज पर होगा, मेरा उम्मती गुजरेगा, उसके कदम फिसल रहे होंगे और वो गिरने को होगा, मैं अल्लाह से कहूंगा या रब्बी सल्लिम सल्लिम, अल्लाह मेरे उम्मती को पार लगा दीजिए, अल्लाह मेरे उम्मती को पार लगा लीजिए। और अमल नामा तुलने का वक्त होगा और गुनाह का पल्ला झुक रहा होगा, अल्लाह से दुआ करूंगा या अल्लाह मेरे उम्मती को कामयाब कर दीजिए, इसके नेकियों के पल्ले को झुका दीजिए। ऐसा प्यार करने वाला नबी आज उनकी सुन्नतों को छोड़ दिया, आज उनके दीन को छोड़ दिया, आज उनकी पाकीज़ा तालीमात को छोड़ दिया, आज उनका उम्मती नमाज़ छोड़ रहा है, आज उनका उम्मती ड्रग्स ले रहा है, आज उनका उम्मती शराब पी रहा है, आज उनका उम्मती नाचने वालों को जिंदगी कैडियल बना रहा है, आज उनका उम्मती माँ बाप को गालियां दे रहा है, आज उनका उम्मती बीवी पर जालिम बन रहा है, आज उनका उम्मती है कदम अल्लाह की नाफरमानी के अड्डों की तरफ जा रहे हैं, आज उनकी उम्मत की बेटियां हैं जो अपने दीन का सौदा कर रही, आज उनकी उम्मत की बेटियां हैं जो बेपर्दों के बाजारों की जीनत बन रही। मैं ये दर्द भरी बातें आप हजरात के सामने कर रहा हूँ और एक उमूमी बात कर रहा हूँ, वरना उन खवातीन को सलाम करो जो पर्दा करती हैं, जो घर में छुप कर जिंदगी गुजारती हैं, जिन्होंने नाचने वालियों के आइडियल नहीं बनाया, जिन्होंने गाने वालियों को आइडियल नहीं बनाया, उन्होंने हजरत फातिमा को जिंदगी के आइडियल बनाया, अम्मी जान खदीजा को जिंदगी के आइडियल बनाया, अम्मी जान हजरत आयशा को जिंदगी के आइडियल बनाया। उन जवानों को सलाम करो जो नबी की सुन्नतों को चेहरे पर जगह देते हैं, उन जवानों को सलाम करो जो आंखें झुकाकर जिंदगी गुजारते हैं, उन जवानों को सलाम करो जिनके मोबाइल गंदे नहीं, और मर्दों को सलाम करो जिनकी आंखें बेकाबू नहीं, उन लोगों को सलाम करो जो झूठ नहीं बोलते, सूद नहीं खाते, धोखा नहीं देते, फ्रॉड नहीं करते, उन लोगों को सलाम करो जो बहनों का हक अदा करते हैं, जो माँ बाप की खिदमत करते हैं, जो बीवियों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। एक उमूमी बात कर रहा हूँ, अल्लाह करे मैं सारे मजमे को अल्लाह की तौफीक से नेक समझता हूँ, इस सारे मजमे को अल्लाह की तौफीक से नेक समझता हूँ, लेकिन चूंकि मोबाइल का दौर है बातें दूर तक पहुँचती हैं, तो किसी ऐसे भाई के कान तक मेरी दर्द भरी सदा पहुँच रही जो शराब का आदी बन गया, जो नशे का आदी बन गया, कुत्ता गोली का आदी बन गया, ड्रग्स का आदी बन गया। हाथ जोड़ के कहूँ कि अल्लाह के वास्ते वापस आ जाओ, अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो। कहाँ अपनी जिंदगी को ज़ाय करते हो, कहाँ अपनी जवानी को बर्बाद करते हो। तुम अपनी हैसियत पहचानो, तुम अपना मकाम पहचानो। अरे तुम नबियों के इमाम के उम्मती हो, तुम इतने गिरे हुए आदमी थोड़ी हो कि शराब पी के गटर के किनारे पड़ जाओ, या ड्रग्स लेके गटर के किनारे पड़ जाओ, या कुत्ता गोली खाने के बाद उम्मत पर तुम हथियार उठाने वाले बन जाओ, उम्मत का तुम खून बहाने वाले बन जाओ। अरे तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो, इससे वापस आ जाओ, इससे तौबा कर लो, अपनी जवानियां बर्बाद न करो। किसी ऐसे भाई के कान तक मेरी आवाज पहुंचती है जो शराब का डीलर बन गया है, जो ड्रग्स का डीलर बन गया है, कुत्ता गोली का डीलर बन गया है, अल्लाह का वास्ता देकर कहूं कि अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो। आप बड़े हो तो मैं आपका छोटा भाई, आप छोटे हो तो मैं आपका बड़ा भाई। एक भाई की दर्द भरी फरियाद अपने भाई के नाम, अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो, अल्लाह के वास्ते वापस आ जाओ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह कैसे दिखाओगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कैसे करोगे। उनकी उम्मत को शराब ट्रांसफर करने के बाद तुम हौज़े कौसर का मुतालबा कैसे करोगे। उनकी उम्मत के जवानों को कुत्ता गोली सप्लाई करने के बाद तुम हौज़े कौसर का मुतालबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे करोगे। अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो। किसी ऐसे भाई के कान तक आवाज पहुंच रही है जो माँ बाप पर जालिम बन गया, अल्लाह के वास्ते अपने माँ बाप के कदम पकड़ लो, उनको राजी कर लो, उनकी खिदमत करने वाले बन जाओ। आज कितनी माएँ घरों में सिसक रही हैं, आज कितने बाप घरों में सिसक रहे हैं। माँ बेटे का चेहरा देखने को बेकरार है, बाप बेटे का चेहरा देखने को बेकरार है। 5 साल हो गया बेटे ने बाप का
چہرہ نہیں دیکھا، 10 سال ہو گیا بیٹے نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، حالانکہ ماں کی کیا کیا محبت تھی اور باپ کا کیسا پیار تھا۔ ماں تکیے میں سر ڈال کے روتی ہے، ارے خالہ جان کیوں روتی ہو؟ وہ سنائیں گی کہ مولانا کیا بتاؤں، جس کو 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا تھا، 2 سال دودھ پلائے تھے، جس کا پیشاب پخانہ دھویا تھا، جس کی راحت اور آرام کی خاطر اور روز اپنی نیند کو قربان کیا، اپنی راحتوں کو قربان کیا، آج جوان ہونے کے بعد 5 سال ہو گیا بیٹے نے اپنی امی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، بوڑھا باپ تکیے میں سر ڈال کے رو رہا ہے۔ ارے کیوں روتے ہو؟ مولانا کیا بتائیں کہ بیٹا 5 سال ہو گیا اپنے ابا کی خیریت پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ کے واسطے توبہ کر جائے۔ کسی ایسے بھائی کے کان تک میری آواز جا رہی ہے جو بہنوں کا حق ضائع کر رہا ہے، بھائیوں کا حق ضائع کر رہا ہے، اوروں کی امانتیں دبا کر بیٹھا ہوا، میں یوں کہوں اللہ کے واسطے واپس کر دو، اللہ کے واسطے توبہ کر لو۔ بہن کا مقام کتنا بڑا بتایا گیا اور کیسی فضائیں بچپن کی ہوا کرتی تھیں۔ ایک ماں کی گود تھی، ایک ابا کی گود تھی، ایک پلیٹ میں بیٹھ کر بہن اور بھائی بچپن میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ کبھی بہن لقمے ڈال رہی ہے، کبھی بھائی بہن کو لقمے کھلا رہا ہے، کیسی محبتیں ہیں، کیسا پیار ہے۔ وہ بچپن کے مواقع یاد تو کرو، وہ بچپن میں بہن کے ساتھ کھیلنا یاد تو کرو، وہ ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا یاد تو کرو، وہ ایک صحن میں کھیلنا یاد تو کرو۔ وقت تو گزرتا رہا، اب امی بھی دنیا سے چلے گئی ہیں، اب ابا بھی دنیا سے چلے گئے ہیں اور ساری پراپرٹی پر اب بھائی کا قبضہ ہے۔ اب بہنیں کہتی ہیں کہ بھیا ہمیں تمہارا کچھ بھی نہیں چاہیے، بس قرآن اور حدیث سے ہمارا جو بنتا ہے نا ہم کو بس اتنا ہی دے دو، ہمیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ کو ایسی بھی درد بھری داستانیں ملے گی، یہ مطالبہ کرنے والیاں وہ مطالبہ کرتے بوڑھیوں کے مرخب کے جا کے قبرستان میں سو گئیں۔ ظالم بھائی نے بہن کے حق کو نہیں ادا کیا۔ یہ وائٹ کالر چور ہے جو اپنی بہن کا حق ضائع کر رہا ہے، جو اپنے بھائی کا حق ضائع کر رہا ہے۔ حضور نے حقوق ادا کرنا سکھایا، حضور نے معاف کرنا سکھایا، حضور نے دینا سکھایا۔ ہم اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے۔ آج ہم نے لینا سیکھا ہے، دینا نہیں سیکھا۔ اللہ کے لیے دینے والے بن جائیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ کلمہ جس نبی کا پڑھا وہ تو کافروں کو معاف کرتے تھے، وہ تو دشمنوں کو معاف کرتے تھے، وہ تو گالیاں دینے والوں کو دعا دیتے تھے، وہ تلوار مارنے والوں کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے تھے۔ آج بھائی کے سامنے کورٹ میں کھڑا ہوا ہے، بہن کے سامنے کورٹ میں کھڑی ہوئی، بیٹی ماں کا چہرہ دیکھنے تیار نہیں، بیٹا باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان کے خون کا پیاسا بن رہا ہے، مسلمان کی جان کا دشمن بن رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آنے کی ضرورت ہے، ان کی پاکیزہ تعلیمات کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، ان کا مقام دیکھیں، ان کا اپنا درجہ دیکھیں۔ تو میں آپ حضرات کو بات سنا رہا تھا، اس گو نے کہا تھا یا زین من وفا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کے خوبصورت کرنے والے، میری سعادت آپ نے مجھے پکارا۔ حضرت میں حاضر، بدو کی آنکھیں پھٹ گئیں، اس کا ہاتھ کمر سے نیچے گر گیا۔ آپ نے اس گو سے پوچھا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو وہ گھوڑ پڑ گئے رہی ہے الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عقابہ۔ میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان پر ہے، جس کی حکومت زمین پر ہے، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں۔ آپ نے اگلا سوال کیا منانا میں کون ہوں؟ تو اس گو نے کہا کہ انت رسول رب العالمین، آپ تو رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جس نے آپ کی تصدیق کی کامیاب ہے اور جس نے آپ کا انکار کیا ہلاک و برباد ہے۔ ایک گو کو بھی پتہ ہے کہ انسانوں کے جنت میں جانے کا راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو چھوڑیں گے تو ہلاکت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی کو کیسی شان اللہ نے دی ہے اور کیسا رتبہ اللہ پاک نے دیا ہے۔ 12 سال کی عمر ہے، چچا ابو طالب کا سفر ہے ملک شام، تجارت کی غرض سے، اور ہمارے نبی کا تو چچا کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اس سارے دکھ انسانوں کے دکھوں کا مرہم بن کے دنیا میں آئے، یتیموں کا سہارا بن کے دنیا میں آئے، بیواؤں کا سہارا بن کے دنیا میں آئے۔ اللہ نے اس نبی کو بھی امتحان بڑے درد کی وادیوں سے گزارا ہے، بڑے دکھ کی وادیوں سے گزارا ہے کہ امت کو عبرت ملے، امت کو ایک سبق ملے کہ اللہ نے تو ہمارے نبی کو بھی درد کی وادی سے گزارا۔ پیدائش سے پہلے ابا چلے گئے، 6 سال کی عمر میں اماں بھی دنیا سے چلے گئے۔ کیا درد گزرا ہے زندگی میں،
کیا دکھ گزرا ہے زندگی میں. باپ کا پیار کس کو عزیز نہیں ہوتا, ماں کی محبت کس کو عزیز نہیں ہوتی. بچے کو کبھی تو خیال آیا ہوگا ابا کا, وہ بچہ کوئی ابا کے ساتھ گھوم رہا ہے, اس بچے کو ابا کی یاد نے بے قرار نہ کیا ہوگا. 6 سال کی عمر اسی طرح سے گزری ہے. 6 سال میں امی کا سفر ہوا مدینہ اپنے بچے کو لے کر. انہوں نے چاہا کہ اپنے بچے کو کم سے کم ابا کی قبر تو دکھا دوں. لے جا کے وہاں کہا ہوگا بیٹا تمہارے والد عبداللہ یہی ہیں, یہ بڑی شان والے تھے, یہ بڑے مقام والے تھے, یہ بڑے حسن و جمال کے مالک تھے. کیسا دل ٹوٹا ہوگا 6 سال کے بچے کا. اپنے ابا کو تو میں دیکھ بھی نہ سکا, اپنے ابا سے تو میں مل بھی نہ سکا, ابا کے ایک بوسے کو بھی میں ترس گیا, ابا کے ایک گلے لپٹنے کو بھی میں ترس گیا. 6 سال کی عمر ہے. اب امی کا 20-25 دن کے بعد یہ ارادہ بنا کہ اب مکہ واپس چلی جاتی ہوں. اپنے بچے کو لیا, ساتھ میں ام ایمن بندی بھی ہیں. بدر کے قریب ایک مقام ہے جس کا نام ہے ابوا. یہاں پر پہنچے تو حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی, امی کی طبیعت خراب ہو گئی. چاروں طرف پرسان حال کوئی نہیں ہے, آدم نہ آدم ذات, کالے کالے پہاڑ ہے. ام ایمن بادی ساتھ ہے اور 6 سال کا بچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی, کیفیت کچھ ایسی بنی کہ بولنا چاہ رہی تو بول نہیں پا رہی. اور 6 سال کا بچہ حیران ہے میری امی کو ہو کیا آ رہا ہے. ماں نے اپنی بیٹے کی یتیمی اور در یتیمی پر ان کو بڑا ترس آ رہا تھا, اپنی پوری قوت کو جمع کیا اور اپنے 6 سال کے بچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرمایا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے میرے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. بیٹا مرنا تو ہر ایک کو ہے, دنیا سے جانا تو ہر ایک کو ہے, لیکن میرا بیٹا ایسی نرالی شان کا ایک دن آئے گا, میرا بچہ ساری کائنات کو روشن کر کے دکھائے گا. یہ وہ آخری جملے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے ہونٹ سے سنے. اس کے بعد ہونٹ بھی قیامت تک کے لیے خاموش ہو گئے. 6 سال کا بچہ آپ لپٹ کے روئے اپنی امی سے اور یوں کہا کہ میری امی, میرا آپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں تھا, آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئی, آپ دیکھتی کیوں نہیں, آپ بولتی کیوں نہیں, قبر کس نے بنائی اللہ ہی بہتر جانے, کیونکہ پتھروں میں گڈھا کھودنا ام ایمن عورت کے بس کی بات نہ. میں خود اللہ کے فضل سے ابوا کے میدان سے گزرا ہوں, ان کالے کالے سخت پتھروں میں گڈھا کھودنا عورت کے بس کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ آئے ہوں گے جنہوں نے گڈھا کھودا اور قبر بنی, ٹیلے سے نیچے اترے. ام ایمن کہتی ہے بچہ نیچے نہ تھا, میں واپس چڑھی تو بچہ اوپر اپنی ماں کی قبر پہ اوندا لیٹا ہے اور زاروں قطر رو کے کہتے ہیں میری امی تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے. زبردستی کھینچا, اٹھنے پہ بٹھایا اور کئی 100 کلومیٹر کا سفر باقی تھا. بچے نے رو رو کر سفر طے کیا. جب گیا تھا تو امی کے ساتھ گیا تھا, آج ہم گھر میں داخل ہوا, امی کو ابوا کی وادیوں میں گم کر کے داخل ہوا ہے. کیسے گھر میں کونے میں بیٹھ کے بچہ رویا ہوگا, اپنی امی کو بھی میں گم کر کے آ گیا. 6 سال کا بچہ کھائے کب جب ماں کھلائے, سوئے کب جب ماں سلائے, سو کر اٹھے تو اپنی امی کو تلاش کرے. کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہوں گے, کیسے گرم گرم آنسو دسترخوان پر گرتے ہوں گے. جب امی تھی تو لقمے بنا بنا کے کھلاتی تھی. ارے امی کے ہاتھ کی دال کس کو پسند نہیں ہوتی, امی کے ہاتھ کی روٹیاں کس کو پسند نہیں ہوتی. یہ 6 سال کا بچہ آپ کیسے روتے ہوں گے اپنی امی کی یاد میں. یہی جب سونے کے لیے بستر پر آئیں تو کیسے گرم گرم آنسو تکیے پر گرتے ہوں گے کہ جب امی تھی تو لوریاں گا گا کے سلاتی تھی, باہوں سے چمٹ کے سو جایا کرتا تھا. اب تو امی بھی پاس میں موجود نہیں ہے. کیا درد آیا ہے زندگی میں, کیا دکھ آیا ہے زندگی میں. دادا کا پیار میسر ہوا ماہ کے بعد, 2 سال دادا کا پیار ملا. وہ وقت بھی آیا کہ دادا عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہوئے. 6-8 سال کے بچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں اور کیفیت یہ ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں اور آپ زاروں قطر رو رہے ہیں. ابا بھی نہیں ہے, امی بھی چلے گئی, دادا بھی چلے گئے. اب ابو طالب کی کفالت میں ہے. ابو طالب کے ہاں غربت تھی اور روٹی کا انتظام مشکل ہوتا تھا. 8 سال کے بچے, ہائے رے ہائے کیا درد کی وادیوں سے زندگی گزری ہے. 8 سال کے بچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اجیاد کے محلوں میں قریش کے سرداروں کی بکریاں چراتے تھے کہ کچھ 2-4 روپیہ مل جائے تو گھر کی روٹی کا خرچہ تو نکل جائے. جس کے لیے جنت کے دسترخوان زمین پر اترنے کو بے قرار ہوں, جنت کے محلہ جس کی آمد کے منتظر ہوں اور جنت کے در جس کی شفاعت کے بغیر کھل نہ سکتے ہوں, اس شخصیت کو اللہ نے ایسے بھی دکھ درد کی وادیوں سے گزارا ہے. 12 سال کی عمر ہو چکی ہے. ابو طالب کا سفر ہے ملک شام. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو ادھر ہی چھوڑ کے جائیں, سفر میں بڑی مشکلیں ہوتی ہیں, ڈاکوؤں کا حملہ ہو جاتا ہے. وہ چھوڑ کر جا رہے تھے. ہمارے نبی روتے ہوئے آگے بڑھے اور چاچا کے پیروں سے لپٹ گئے. کہا چاچا آپ کے علاوہ میرا یہاں ہے کون,
میں کس کے پاس رہوں گا؟ مجھے پیار کون دے گا؟ میں آپ کے بغیر مکہ نہیں رہ سکتا چچا جی، آپ مجھے ساتھ میں لے لیجئے۔ وہ بھی رونے لگ گئے، رو کر اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لیا۔ ملک شام کا سفر ہے، راستے میں بصرہ پہنچے تو وہاں پر ایک راہب رہتا تھا، بحیرہ اس کا اپنا نام تھا۔ وہ کبھی اپنے کمرے سے باہر نہ تھا، لیکن جب یہ قافلہ اس کے میدان میں پہنچا وہ اپنے کمرے سے باہر آیا، ایک ایک کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہے۔ بالآخر 12 سال کے بچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھا، کہا لوگوں یہ بچہ آنے والے وقت کا نبی اور رسول بننے والا ہے۔ لوگوں نے کہا تجھے کیسے پتا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک درخت سجدہ کر رہے ہیں، ایک ایک پتھر سجدہ کر رہے ہیں، اور درخت اور پتھر نبی کے علاوہ عظمت کا سجدہ کسی اور کو نہیں کرتے مخلوقات میں۔ لوگوں میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کبھی تو کسی ایک کو کھلاتا نہیں تھا، ابھی پورے قافلے کی دعوت کرتا ہے۔ کہی جی کچھ کام ہے قبول کر لیجئے۔ انہوں نے کھانے کی دعوت قبول کر لی، دوپہر کی کھانے کی دعوت ہے، سارے لوگ دعوت پر جمع ہیں۔ وہ چاروں طرف دیکھ رہا ہے کہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا یار وہ کوئی تو غائب ہے۔ تو کسی نے کہا جی 12 سال کا بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ غائب ہیں۔ کہا ان کو بلاؤ، وہ تو مین آف دی میچ ہیں، ان کی برکتوں سے تمہاری دعوت کی ہے، ورنہ تم لوگوں کو کون پوچھے۔ ہمارے نبی کو بلایا گیا، جب آپ تشریف لے کر آئے تو سارے لوگ سائے میں بیٹھے تھے، سایہ کہیں خالی نہیں تھا۔ ہمارے نبی تشریف فرما ہوئے، آپ نے آ کر دیکھا کہ سایہ خالی نہیں، تو ایک طرف دھوپ میں جا کر اللہ کے رسول بیٹھ گئے۔ جو ہی آپ دھوپ میں بیٹھے ایک درخت کی چند شاخوں نے تیزی سے بڑھ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کر دیا۔ بحیرہ پکار اٹھا، کہا دیکھو وہ درخت بھی اس کو پہچانتا ہے، جس کو درخت پہچانے، جس کو گو پہچانے، جس کو جانور پہچانے، جس کی نبوت اور رسالت کی گواہی پتھر نے، ہائے رے ہائے امت نے ان کو بھلا کے رکھا ہوا ہے، امت نے ان کی زندگی کو بھلا کے رکھا ہوا ہے۔ پیارے بھائیوں یہ مقام ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مقام اپنی جگہ ہے۔ اس وقت اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی اپنے نبی کی زندگی پر لائیں، اپنی زندگی اپنے نبی کی پاکیزہ تعلیمات پر لائیں۔ یہ ربیع الاول کا موقع یہ بس اس لیے نہیں ہے کہ بھائی بیانات ہو جائیں، سیرت پہ بیانات ہو جائیں اور کہ اور سن کے بعد ختم کر دی جائے۔ ہمارے نبی صرف یہ 12 دن کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، یہ 10 دن کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، ہمارے نبی تو موت کی شام تک کے لیے نبی بن کر آئے ہیں کہ ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں جگہ دینے والے بنے، ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو مزین کرنے والے بنے۔ انہوں نے ہمیں کہیں لاوارث نہیں چھوڑا، انہوں نے ہمیں کہیں محتاج نہیں چھوڑا، کہیں اوروں کے حوالے نہیں کیا، بلکہ ہر راہ روشن کر کے گئے ہیں، ہر راہ سمجھائی ہے۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہمیں اوروں سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہمیں بتاؤ ہمیں شادیاں کیسے کرنی ہیں، تم ہمیں بتاؤ ہمیں تجارت کیسے کرنی ہے، تم ہمیں بتاؤ کہ ہمارا شرٹ کیسا ہو اور ہمارا لائف اسٹائل کیسا ہو، ہمارے ہیئر اسٹائل کیسا ہو۔ ہمیں اوروں سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کی پاکیزہ ادائیں ہیں۔ ہم اپنے نبی کے دین کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے، ان کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے۔ انہوں نے کیا کچھ ہمیں سکھایا، تو عبادات تو ہم کر ہی لیتے ہیں ماشاءاللہ، تو عبادات میں بھی ہمیں جان پیدا کرنا ہے، ایمان بھی ہمیں بنانا ہے، عبادات سے بھی اپنی زندگی کو مزین کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں عبادت کا وافر حصہ ہونا چاہیے۔ کتنی بڑی بات فرمائی تھی ہمارے نبی نے، کوئی بندہ کوئی بات کہے تو اس کی بات کی عظمت ہوا کرتی ہے، اور کوئی بات نبیوں کا امام کہے تو اس کی بات کی کتنی بڑی عظمت ہوگی۔ حضور نے فرمایا تھا بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان۔ کون سا مسلمان؟ نبیوں کے امام کہہ رہے وہ قابل رشک ہے، وہ بندہ قابل رشک ہے۔ آپ نے فرمایا بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو اور گمنامی میں پڑا ہو اور تھوڑی روزی پر قناعت اختیار کر لے اور جلدی سے مرخب کے دنیا سے رخصت ہو جائے، اچھی طرح عبادت کرتا ہو۔ ہم اچھی طرح عبادت کرنے والے بنے۔ آج تو عبادات بھی ہماری اپنی زندگیوں سے نکلتی چلی جا رہی۔ ہم اپنی زندگی کو عبادات سے مزین کریں۔ یہ نماز قبر کی ساتھی ہے، یہ تلاوت قبر کا ساتھی ہے، اور یہ اللہ کی یاد قبر کی ساتھی ہے، اور یہ روزہ یہ قبر میں ساتھ آنے والا، یہ حشر میں ہمارے ساتھ میں رہنے والا۔ حضور نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا
کہ ایک شخص ہے، اس کے 3 بھائی ہیں، اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اپنے تینوں بھائیوں کو بلاتا ہے اور بلا کے کہتا ہے کہ میرا حال تمہیں معلوم ہے، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں اور میری طبیعت بھی بہت خراب ہے، بتاؤ تم میرا کہاں تک ساتھ دو گے؟ ایک بھائی کہتا ہے تیرا میرا معاملہ زندگی کا ہے، تو مرے گا میں کسی اور کا ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا یہ انسان کا اپنا مال ہے، موت آتے ہی کسی اور کا ہو گیا۔ دوسرا بھائی کہتا ہے کہ دیکھ ٹینشن نہ لے، تو جب تک بیمار ہے تیری خدمت کروں گا، تیرا انتقال ہو جائے تیری تجہیز و تکفین کروں گا، جنازے کے ساتھ جاؤں گا، قبر کے گڑھے میں اتار کے واپس آ جاؤں گا، کبھی یاد آ جائے تو تیرا ذکر خیر بھی کر لیا کروں گا۔ حضور نے فرمایا یہ انسان کے اپنے رشتہ دار ہیں۔ اور تیسرا بھائی کہتا ہے ٹینشن نہ لے، دنیا میں بھی ساتھ ہوں اور موت پہ بھی ساتھ ہوں اور قبر میں بھی ساتھ ہوں اور حشر میں بھی ساتھ ہوں، یہاں تک کہ جنت تک تجھے پہنچاؤں گا۔ حضور نے فرمایا یہ انسان کا عمل ہے جو ہر موقع پر اس کے ساتھ ہوگا، لہٰذا اپنی زندگی کو عبادات سے مزین کریں۔ اچھی نماز انشاءاللہ ہمیں پڑھنی ہے، ہمیں قرآن سے انشاءاللہ دوستی کرنی ہے، ہمیں اللہ کی یاد والا انشاءاللہ بننا ہے، اپنی راتوں کو سجدوں سے انشاءاللہ ہمیں مزین کرنا ہے، درود پاک کی کثرت انشاءاللہ ہمیں کرنی ہے، استغفار کا ذخیرہ ہمیں اپنے پاس میں جمع کرنا ہے۔ کیا مشکل ہے دکان پہ بیٹھ کے 1000 مرتبہ استغفار پڑھ لیا جائے، کیا مشکل ہے کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا جائے، کیا مشکل ہے چلتے پھرتے کا معمول بنے کہ 1000 مرتبہ انشاءاللہ میں درود شریف پڑھوں گا؟ بتاؤ تو صحیح کیسی نیکیاں اللہ پاک عطا کرے گا اور کیسی خیرات اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ لہذا عبادات کے ساتھ انشاءاللہ زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے اپنے معاملات میں صفائی پیدا کرنی ہے، اپنے معاملات میں نبی کا دین داخل کرنا ہے، اسلامی معاملات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، ہمارا لین دین صاف ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام کے ساتھ اپنی امت کو اس بات کی طرف متوجہ کیا۔ 12 ربیع الاول سے 4 دن پہلے 8 ربیع الاول تھا، آپ کے قدم زمین پر صحیح طریقے سے ٹک نہیں رہے تھے، آپ نے 2 صحابہ کا سہارا لیا، کہا مجھے مسجد لے کر چلو، ایک طرف حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں اور ایک طرف حضرت علی ہیں، دونوں کا سہارا لیا اور یہاں ادھر سیدھی طرف دروازہ تھا، اس دروازے سے اندر داخل ہو گئے، کہا مجھے ممبر میں بٹھاؤ، ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ممبر پر چڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں نے تمہارے ساتھ زندگی کا بڑا وقت گزارا ہے، اس پوری زندگی میں کسی کے پیسے میرے ذمہ باقی ہوں آج مجھ سے واپس لے لو، کسی کا جانی مالی حق میرے ذمہ باقی آج مجھ سے واپس لے لو۔ حضور کس کے پیسے دبا سکتے تھے؟ حضور کس کا جانی مالی حق ضائع کر سکتے تھے؟ یہ اپنی امت کو پیغام تھا کہ دیکھو حقوق ضائع نہ کرنا، معاملات کی صفائی کرنا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضور ایک موقع پر آپ نے مجھ سے 3 درہم لیے تھے، آج وہ واپس کر دیجئے۔ آپ نے اپنے ایک بھائی فضل بن عباس سے کہا کہ بھائی یہ 3 روپیہ تم اس کو واپس کر دو، انہوں نے نکال کے دے دیا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت ایک غزوے کے موقع پر 3 درہم کی مجھ سے چوک ہو گئی تھی، آج میں وہ آپ کو واپس کرتا ہوں۔ فرمایا کہ بھائی فضل یہ 3 درہم تم واپس لے لو، معاملہ برابر سرابر کیا، یہ پیغام دیا کہ میری امت ظالم بن کے اللہ کی بارگاہ میں نہ آنا، اوروں کے حقوق ضائع کر کے اللہ کی بارگاہ میں نہ آنا، لہذا معاملات میں صفائی اختیار کرنے والے بنے، معاشرت کی پاکیزگی اختیار کرنے والے بنے۔ ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہونا چاہیے، ہمارا رہن سہن اسلامی ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے لائف اسٹائل کو اختیار کرے گا وہ حشر کے میدان میں انہی کے ساتھ میں کھڑا کیا جائے گا، انہی کے ساتھ میں کھڑا کیا جائے گا۔ ہم نبوی لائف اسٹائل اختیار کریں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنتوں کو بھی اور باطنی سنتوں کو بھی اختیار کرنے والے بنے۔ اللہ اپنے نبی کے ساتھ انشاءاللہ حشر کے میدان میں کھڑا کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ نبی کے اخلاق کو بھی زندگی میں جگہ دی جائے، نبی کے اخلاق کو بھی زندگی میں جگہ دی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بات ارشاد فرمائی، ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کی اعلیٰ درجات پہ گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے، اچھے اخلاق توڑنے والے سے جوڑنا اور ظلم کرنے والے کو معاف کرنا اور اپنی عطا سے محروم کرنے والے کے اوپر احسان کرنا۔ آپ نے اپنی امت کو اچھے اخلاق کا درس دیا ہے، محبت کا درس دیا ہے، معاف کرنے کا درس دیا ہے، اور خود اپنی ذات سے کیسوں کو اللہ
کے رسول نے معاف کیا، کیسے کیسوں کو اللہ کے رسول نے درگزر کیا، اوروں کو گلے لگایا، پتھر مارنے والوں کو دعا دی، گالیاں دینے والوں کو دعا دی، اور ظلم کرنے والوں کو دعا دی ہے، کیسے کیسوں کو اللہ کے رسول نے معاف کیا۔ ہم اپنے نبی کے اخلاق کو اپنی زندگی میں جگہ دینے والے بنیں، ہر ایمان والے کو سلام کریں، ہر ایمان والے کا اکرام کریں، ہر ایمان والے کو عزت دیں۔ امت میں جوڑ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، امت میں جوڑ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کی صفات میں تھا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں مہربان ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے مہربان بن جائیں، توڑ کر رکھا ہوا ہے صلح کر لیں، کسی ہماری غلطی ہے معافی مانگ لیں، سامنے والے غلطی اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ بڑے درجے آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ کہنے والے نے کہا تھا بلند اپنے اخلاق کرتا چلا جا، زمانے کے دل میں اترتا چلا جا، بدی اور بدلے کی آلودگی سے تو اپنا دامن بچاتا چلا جا، ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا، ادھر سارے عالم